میری ایک ننند تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی۔ میری ننند مجھے ہر روز دہی میں پیاز ڈال کر کھلاتی اور کہتی، بھابھی پیاز والی دہی کھانے سے آپ صحت مند بچہ پیدا کریں گی۔ میں بہت خوش ہو جاتی اور فوراً اس کی بات مان لیتی۔ دہی کھاتے ہی مجھے بڑی پرسکون سی نیند آ جاتی تھی۔ دراصل مجھے بچوں کا بہت شوق تھا، مگر اللہ کی کرنی ایسی کہ شادی کے 2 سال بعد بھی بچے سے محروم تھی۔ میری ننند طاہرہ میرے لیے بڑی پریشان رہتی تھی، اس لیے ہر کسی سے اولاد کے لیے ٹوٹکے پوچھتی رہتی تھی۔ اب اس نے ایک رسالے میں اولاد کے لیے دہی اور پیاز والا ٹوٹکا پڑھا تھا۔ میرے شوہر جب گھر آتے تو طاہرہ اپنے بھائی سے کہتی کہ اب آپ بچے کی تیاری کر لیں، اب تو بچہ ہو ہی جائے گا، مگر میری دعا سنی ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں اس پریشانی میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو میرے شوہر بھی مجھ سے بیزار رہنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم عمر سے زیادہ بڑی لگنے لگی ہو، تم میں تو کشش ہی نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر مزید غمزدہ ہو جاتی تھی۔ آج میری نند دہی لے کر آئی تو میں نے اس سے پلیٹ تھام لی۔ وہ چلی گئی تو میں نے دہی رکھ دی تھی۔ میرا آج کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب مجھے دروازے پر دستک سنائی دی تھی۔ میں اٹھنے ہی لگی تھی مگر طاہرہ نے دروازہ کھول دیا۔ ایک عورت ہمارے گھر داخل ہوئی تھی جس کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بولی، تیری بھابھی سو گئی ہے کیا؟ طاہرہ بولی، ہاں سو گئی ہے۔ اس کو میں دہی میں بے ہوشی کی دوا ملا کر جو سلا دیتی ہوں۔ طاہرہ کی بات سن کر میرا دل ایک دم سہم سا گیا۔ میں جلدی سے جا کر لیٹ گئی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ طاہرہ اور وہ عورت میرے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ طاہرہ بولی، پیرنی جی بھابھی کو کچھ ایسا دو کہ اللہ کو پیاری ہو جائے۔ طاہرہ کی باتیں سن کر تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ عورت اپنا منتر شروع کر چکی تھی جبکہ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی۔ 15 منٹ بعد میرے کمرے سے وہ نکل گئی جبکہ میں اب تک کانپ رہی تھی۔ طاہرہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ شام کو میں اٹھ کر اپنے کام کاج کرنے لگی۔ میں حیران تھی کہ طاہرہ تو بھابھی بھابھی کرتے نہ تھکتی تھی۔ ہر رات کی طرح کھانا ہم تینوں نے مل کر ہی کھایا تھا، مگر ہر رات کی طرح آج بھی طاہرہ میرے لیے اور ساجد کے لیے دودھ لے کر آئی تھی۔ میں نے اس کے جاتے ہی دونوں گلاس دودھ کے بہا دیے تھے۔ ساجد مجھ پر غصہ ہوئی تو میں بولی، دودھ خراب تھا اس لیے گرا دیا تھا، مگر رات میں سو نہ سکی۔ میں آج کے منظر کو یاد کر رہی تھی۔ رات کے 3 بج گئے ہوں گے جب مجھے صحن سے آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے جلدی سے ساجد کو اٹھایا، وہ گھبرا گئے تھے۔ میں نے ان کو خاموش رہنے کا کہا اور ہم کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تبھی طاہرہ کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، امی آپ کا بدلہ میں ساجد اور اس کی بیوی سے لے رہی ہوں۔ ساجد نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، میں اس کا بدلہ اس کی بیوی کا حمل روکنے والی دوا کھلا کر پورا کر لیا ہے۔ ان دونوں پر کالا جادو بھی کروا رہی ہوں۔ جلد ہی دونوں ختم ہو جائیں گے تو ہم دونوں مل کر اس گھر میں رہیں گے۔ ساجد نے فوراً پولیس کو فون کر کے گھر پر بلا لیا اور انہیں یہ بتایا کہ یہ ہمارے گھر چوری کرنے آئی ہیں۔ پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی تو ساجد نے بتایا کہ طاہرہ ان کی سگی بہن نہیں تھی بلکہ وہ تو ان کی سوتیلی ماں کی اولاد تھی۔ ساجد کے ابو کے انتقال کے بعد اس عورت نے غیر مرد سے مراسم بڑھانے شروع کر دیے تھے، اس لیے ساجد نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ طاہرہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، مگر وہ دونوں عورتیں تو ساجد کے پر کاٹنے لگی تھیں۔ اس آدمی کے بڑے شکر گزار تھے کہ میں نے بروقت ہی آنکھیں کھول دی تھی، یوں ہم تباہی کے دہانے پر پہنچنے سے پہلے ہی بچ گئے تھے۔ انسان کو کبھی بھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں کی آستین میں ہمیشہ سانپ ہوتے ہیں۔